السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خناس پارٹ 14۔ کسی کے کھنگورنے کی آواز سے اس نے چونک کر دیکھا تو ایک دراز قد اور چوڑی قامت والا خوبرو نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی تو رسالے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ وہ جھک رسالے اٹھانے لگی، وہ جوان بھی جھک کے اس کی مدد کرنے لگا۔ امارا نے دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ سے اس کی مدد کر رہا ہے، اس کا دوسرا ہاتھ نہیں ہے۔ امارا نے رسالے سمیٹ کر میز پر رکھ دیے۔ میں اسامہ ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اسامہ نے صوفے پہ براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ امارا نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو اپنا کارڈ بھیج چکی ہوں۔ اسامہ نے اپنائیت سے بھرپور نظروں سے امارا کو دیکھا۔ اگر آپ مجھے اپنا کارڈ نہ بھی بھیجتی تو بھی آپ کو دیکھ کر میں بتا دیتا کہ آپ امارا ہے، سیکیٹرسٹ اور ایگزورسسٹ، لیکن اتنی بہادر نہیں ہے جتنی باتیں کرتی ہے۔ کیا آپ کیا آنکھوں سے ذہن پڑھنے کا علم جانتے ہیں؟ امارا نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ یہی سمجھ لے، کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہے۔ اسامہ ابھی اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ ملازم ٹی ٹرالی میں چائے اور فاسٹ فوڈز لے آیا۔ اسامہ نے چائے بنائی اور امارا کو پیش کی۔ کیا جانتے ہیں آپ کہ میں آپ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہوں؟ امارا نے چائے کا کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ دشا، حوریہ اور فواد کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی آپ؟ اسامہ نے اپنے کپ میں چینی ڈالتے ہوئے کہا۔ امارا کے پورے جسم میں جیسے جھرجھری دوڑ گئی۔ کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سوری، وہ اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میں ملازم سے صاف کروا دیتا ہوں۔ آپ کے کپڑے تو خراب نہیں ہوئے؟ اسامہ بھی کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میرے کپڑوں پر کوئی داغ نہیں لگا، امارا نے کہا۔ اسامہ نے ملازم کو آواز دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم آ گیا۔ ملازم نے فرش صاف کیا اور کپ کے ٹکڑے بھی اٹھا لیے۔ ملازم کے جانے کے بعد اسامہ نے امارا کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ امارا گھبرائی سی دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ کہیں کہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ امارا اپنی جبیں پیمائی کرنے لگی۔ آپ مجھے حیرت کے جھٹکے پہ جھٹکے لگا رہے ہیں۔ میرا تو جیسے دماغ ہی سن ہو گیا ہے کہ میں آپ سے کیا بات کروں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ آپ مجھے کوئی مناسب وقت دے دیں، جب آپ فارغ ہوں میں آپ کے کلینک آ جاؤں گا۔ دراصل میں خود بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جو بات ہم نے کرنی ہے اس کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر آپ کل شام 4 بجے میرے کلینک پر آ جائیے گا، وہیں تفصیل سے بات ہوگی۔ کارڈ میں میرے کلینک کا ایڈریس ہے۔ امارا اپنی بات پوری نہ کر پائی تھی کہ اسامہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کا کلینک کہاں ہے۔ امارا نے اپنی آنکھوں کو چاروں طرف گھماتے ہوئے اپنی بھویں اچکائی۔ کیا ہوا اب؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اسامہ نے پوچھا۔ امارا نفی کے انداز میں سر ہلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ آپ چائے تو پی لیں، اسامہ نے کہا۔ شکریہ، میرا دل نہیں ہے۔ اسامہ امارا کو گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ امارا نے جاتے ہوئے ایک بار پھر کہا، مجھے آپ کا انتظار رہے گا، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسامہ نے اسے یقین دلایا۔ اگلی صبح امارا حسب معمول ناشتہ کر کے کلینک کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس کی والدہ رابعہ گھر کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ملازمہ بھی آ گئی۔ رابعہ ملازمہ کو کام سمجھانے میں مشغول ہو گئی۔ ملازمہ کو کام سمجھانے کے بعد رابعہ نے چولہے پر دودھ کی دیگچی رکھ دی اور دودھ پکانے لگی۔ ملازمہ برتن دھو رہی تھی۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ برتن دھونے کے بعد کیبنٹ پہ کپڑا ضرور مار دیا کرو، مگر تم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو ذرا کتنی چکناہٹ جم گئی ہے، آج ضرور صاف کر دینا، رابعہ نے ملازمہ سے کہا۔ جی بی بی جی، آج صاف کر دوں گی، ملازمہ نے جواب دیا۔ رابعہ کچن کی باقی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کچھ چیزیں اس نے فریج میں رکھی، باقی مسالے جات ڈبوں میں سنبھال دیے۔ اتنی دیر میں دودھ کو بھی ابال آ گیا۔ رابعہ کچن سے لیونگ روم میں آ گئی۔ اس نے میگزینز کے اسٹینڈ سے میگزینز اٹھایا اور صوفے پہ براجمان ہو گئی۔ تقریباً 11 بجے کے قریب امارا کا فون آیا۔ رابعہ نے فون ریسیو کیا۔ ہیلو مما، آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں بنانا، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہوٹل سے کھانا منگوا لوں گی، آپ بس آرام کرنا، امارا نے ماں کو سمجھایا۔ امارا بیٹی، جب میں بیمار ہوں ہی نہیں تو پھر کیوں تم مجھے بیمار بنا رہی ہو؟ کوکنگ تو میں شوق سے کرتی ہوں، میرا وقت اچھا گزر جاتا ہے، فارغ ہوتی ہوں تو طرح طرح کی سوچیں ستاتی ہے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ تم نے بازار سے کھانا نہیں منگوانا، میں کھانا بنا لوں گی، رابعہ نے دو ٹوک بات کی۔
अमारा ने ठंडी आह भरी, आपसे कौन जीत सकता है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन आज मैं अपना लंच यहीं मंगवा लूँगी। काम ज़्यादा है, घर नहीं आ सकूँगी। अच्छा ठीक है, टाइम पर खाना मंगवा लेना, अल्लाह हाफिज़। ये कहकर राबिया ने फ़ोन बंद कर दिया और दोबारा मैगज़ीन पर पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। मुलाज़िमा घर की सफाई करने के बाद डस्टिंग कर रही थी। डस्टिंग करने के बाद वो राबिया के पास आई। बीबी जी, सारा काम ख़त्म हो गया है, और कोई काम है तो बता दे। राबिया ने सहन की तरफ इशारा किया। मैंने वहाँ सहन में 2 जोड़े रखे हैं, वो धो देना। ठीक है, ये कहकर मुलाज़िमा कपड़े धोने चली गई। नौकरानी ने कपड़े धोने में ज़्यादा देर ना लगाई, फटाफट कपड़े धो के वो दोबारा राबिया के पास आई। बीबी जी, कपड़े भी धुल गए हैं, अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ, ज़रा ठीक तरह से बंद करना। राबिया ने रिसाले पर से नज़रें उठाए बगैर कहा। जी अच्छा। मुलाज़िमा चली गई। राबिया ने वॉल क्लॉक में वक्त देखा, 11 बज गए हैं। गोश्त तो मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाला ही नहीं। राबिया ढीली ढीली चाल से चलती हुई फ्रिज तक गई। उसने गोश्त का शॉपर निकाला और किचन में चली गई। किचन की खिड़की लॉन की तरफ खुलती थी, जहाँ से बाहर का गेट भी दिखाई दे रहा था। राबिया घर में अकेली थी। उसने टोकरी से लहसुन और प्याज उठाए और काटने लगी। टेबल शीट पर छुरी की कट कट की आवाज़ के साथ राबिया को गेट खुलने की आवाज़ आई। इससे पहले कि वो पलट कर देखती, जैसे किसी ने गेट बंद भी कर दिया। राबिया के हाथ वहीं रुक गए। वो प्याज छोड़कर किचन की खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने खिड़की से बाहर झाँका। दूर दूर तक सन्नाटा था। उसके जहन में वसवसे से आने लगे। उसने लॉन के चारों तरफ कतारों में लगे अल्तापोश और गुलची के पौधों की तरफ देखा। कोई इन पौधों में भी तो छुप सकता है। वो इस ख्याल से किचन से बाहर जाने लगी तो कुछ सोचकर उसने जहन झटक दिया। मेरा वहम होगा। वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। अचानक छोटे छोटे बच्चों के हंसने की, खेलने की आवाज़ें, पुरमसरत आवाज़ें उसकी समाज से टकराई। वो एक बार फिर खिड़की की तरफ लपकी, मगर उसे कुछ दिखाई ना दिया। ये अंदाज़ा हो गया कि बच्चों की आवाज़ें लॉन से ही आ रही है। ये बच्चे कहाँ से आए हैं? हमारे तो करीबी पड़ोसियों के सब बच्चे बड़े हैं, शायद उनके घर मेहमान आए हों। राबिया सोचती हुई किचन से बाहर निकल गई। लिविंग रूम से होती हुई वो अगवी दरवाजे से बाहर लॉन में आ गई। जो मंजर उसने देखा, उसकी आंखें दंग रह गई। लॉन में रंग बिरंगी सैकड़ों तितलियाँ पौधों के ऊपर मंडला रही थी। इतनी ज़्यादा तितलियाँ थीं कि उनका नज़रों में समाना मुश्किल था। उन्होंने फ़िज़ा को रंगों से भर दिया था। 3 बच्चे, जिनमें 2 लड़कियाँ और 1 लड़का था, बेतहाशा शोर मचा रहे थे। उन तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राबिया इस दिलफरेब मंजर में जैसे खो गई। वो बच्चों की तरफ बढ़ी। ये मंजर जितना खूबसूरत था, उतना ही हैरानकुन भी था कि इतनी ज़्यादा तितलियाँ कहाँ से आ गईं। अरे बच्चों, आप कहाँ से आए हो? राबिया के बोलते ही सब कुछ गायब हो गया, तितलियाँ भी और बच्चे भी। राबिया का दिल धक से रह गया। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। खौफ का एहसास उसके जहन में वसवसे डालने लगा। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई लिविंग रूम में चली गई और चटखनी लगा दी। सामने टेबल पर उसका मोबाइल पड़ा हुआ था। उसने मोबाइल उठाया और अमारा का नंबर मिलाया। अमारा के कमरे की तरफ से मोबाइल की रिंग की आवाज़ आने लगी। ये लड़की तो अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई है। उसने मोबाइल अपने हाथ में ही थामा हुआ था। वो सहमी सहमी सोफे पर बैठ गई। तकरीबन 15 मिनट गुजर गए और कोई पुरअसरार हरकत महसूस ना हुई और ना ही किसी गैबी चीज़ की असरात महसूस हुए। उसने यही बेहतर समझा कि अपना ध्यान काम पर लगाए। वो किचन में गई। गोश्त डिफ्रॉस्ट हो चुका था। उसने जल्दी जल्दी प्याज और लहसुन काटा और हंडिया चूल्हे पर चढ़ा दी। उसने मटर उठाया और लिविंग रूम में आ गई। खौफ ख़त्म करने के लिए उसने टीवी ऑन कर लिया और सोफे पर बैठकर मटर निकालने लगी। खुद को काम में मसरूफ़ कर लेने के बावजूद उसका ध्यान नहीं बदला था, जैसे उसकी आंखों के सामने पूरी कोठी में खौफ के साए मंडला रहे हों। पूरे कमरे में सुकूत छाया हुआ था कि अचानक सीटी किसी निस्वानी आवाज़ में किसी ने राबिया की समात में सरगोशी की। तितलियों के रंग देखे हैं? मटरों के ट्रे राबिया के हाथ से छूट गई और वह हवास बाख्ता होकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगी, मगर कमरे में कोई नहीं था। एक बार फिर उसकी कुव्वत समात में सीटी किसी आवाज़ में सरगोशी हुई। वो सब रंग मौत के हैं। राबिया की कुव्वत गोयाई सल्ब हो गई। उसके हाथ पाँव कांपने लगे। वो बौखलाई हुई इधर उधर देख रही थी। फिर उसे ख्याल आया कि वो घर से बाहर चली जाए। वो हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ी तो एकदम सियाह गुबार जाली वाले दरवाजे से छन छन कर कमरे में आने लगा। उसने जल्दी से बड़ा दरवाज़ा बंद कर दिया तो सियाह धुआं दरवाजे के शगाफों और दरवाज़ों के नीचे से निकलता हुआ पूरे कमरे में फैल गया। जिस जिस जगह से वो सियाह धुआं गुजरता जाता, चीज़ों को झुलसाता जाता। राबिया पुर खफकाती कैफियत तारी हो गई।
اسے دم کشی کی شکایت بھی ہو رہی تھی اور سیاہ دھوئے کی حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ رابعہ کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رابعہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے ٹیلی فون کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے موت کی گمبھیر تاریکی میں جیسے زندگی کی کرن دکھائی دی۔ جو ہی اس نے ریسیور اٹھایا، بھیانک سیاہ دھوئے نے اس کا ہاتھ جھلسا دیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ امارا لائن پر تھی۔ ماں کی چیخیں سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ امبر پریشانی میں اس کی طرف بڑھی۔ خیریت ہے؟ اس طرح کہاں جا رہی ہو؟ اٹ از ارجنٹ، تم بس کلینک کا خیال رکھنا۔ امارا بس اتنا ہی کہہ پائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ امارا کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ وہ شدید گھبراہٹ میں ماں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ رابعہ کے ہاتھوں زندگی ریت کی طرح سرک رہی تھی۔ کوئی ایسا کمرہ نہیں تھا جہاں رابعہ خود کو چھپا لے۔ پورا گھر اس بھیانک سیاہ دھوئے کی لپیٹ میں تھا۔ رابعہ کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ وہ ہار گئی تھی۔ وہ اپنے بوڑھے ناتواں وجود کو گھسیٹتی ہوئی کبھی کسی کمرے کی طرف دوڑتی اور کبھی کسی اور کمرے کی طرف۔ اس کی نظر الماری میں رکھے ہوئے قرآن پاک پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر قرآن پاک اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ چند ہی ساعتوں میں پوری کوٹھی کو اپنی لپیٹ میں لینے والا سیاہ دھواں ختم ہو گیا۔ رابعہ کو سیاہ دھوئے کی حرارت محسوس نہیں ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آیا کہ اسے شیطان حمزہ سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ اسی دوران امارا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مما، مما کہاں ہیں آپ؟ رابعہ نے اسے پکارا تو امارا دوڑتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف پہنچ گئی۔ اس نے ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے خدا کا آپ ٹھیک ہے، امارا نے کہا۔ رابعہ نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، خدا کی اس کتاب کے آگے اس شیطان کی نہ چل سکی، ورنہ تمہاری ماں تو کب سے لقمہ اجل ہو جاتی۔ ایسے نہ کہیں، امارا نے ایک بار پھر ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے قرآن پاک الماری میں رکھا اور ماں کو سہارا دیتے ہوئے اس کے کمرے تک لے جانے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ کمروں کی دیواروں کی طرف دیکھتی جا رہی تھی جو سیاہی مائل ہو چکی تھی۔ بھیانک سیاہ دھواں تو ختم ہو گیا تھا، مگر اس کے اثرات ایسے ہی تھے جیسے کسی گھر میں شدید آتش زدگی کے بعد ہوتے ہیں۔ اس نے ماں کو بستر پر لٹایا اور کچن سے گرم دودھ لے آئی۔ بیٹی، میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں ہے، رابعہ نے دودھ پینے سے منع کر دیا۔ امارا نے سہارا دے کر ماں کو بٹھایا۔ مما، آپ دودھ پی لے، میری بات مان لے، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ رابعہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے دودھ پی لیا اور پھر بستر پر براجمان ہو گئی۔ اس نے امارا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ امارا نے ماں کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ماں سے نظریں چراتے ہوئے اس نے آنکھیں جھکا لی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ سر جھکا کے گہری سوچ میں گم تھی۔ پھر اسے اسامہ کا خیال آیا۔ اس نے اپنے موبائل سے اسامہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو، کیا حال ہے آپ کا؟ خدا کا شکر ہے، ٹھیک ہوں، اسامہ نے جواب دیا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ میرے گھر آ سکتے ہیں، امارا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ ایڈریس بتا دیں، اسامہ نے کہا۔ امارا نے اس سے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھایا اور پھر فون بند کر دیا۔ تم نے کسے بلایا ہے؟ رابعہ نے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا۔ اسامہ کو، امارا نے کہا۔ کون اسامہ؟ رابعہ نے سوالیہ نظروں سے امارا کی طرف دیکھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، امارا نے تذبذب سی کیفیت میں جواب دیا۔ رابعہ پریشان سی ہو گئی۔ تم اسے اس طرح گھر کیوں بلا رہی ہو؟ کوئی ایسی خاص بات ہے؟ وقت آنے پر آپ کو بتا دوں گی۔ اس نے ماں کے ہاتھ کو خفیف سا دبایا۔ رابعہ کے حواس پر ابھی تک دہشت طاری تھی۔ تم نے گھر کا حال دیکھا ہے؟ رابعہ نے کہا۔ آپ زیادہ نہ سوچیں، بس آرام کریں، میں آپ کے پاس ہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں، یہ کہہ کر امارا وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے ماں کو ظاہر نہیں کیا، وہ مبہوت نظروں سے کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لیونگ روم میں داخل ہو گئی۔ گھر کی دیواروں، فرنیچر اور گھر کی دوسری اشیاء کو سیاہ دھوئے نے اس طرح لپیٹ میں لیا ہوا تھا جیسے پورا گھر ہی خوفناک آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ دیواروں پر لگے ہوئے اے سی اور پلاسٹک کی اشیاء تو بالکل پگھل چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر امارا کا سر چکرا رہا تھا، دل میں جیسے ہول اٹھ رہے تھے۔ سارے ہی کمروں کی حالت ایسی تھی اور باہر لان میں گئی تو لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے گھر کا فرنٹ دیکھا تو اپنا سر پکڑ لیا۔ بھیانک سیاہ دھوئے نے کھڑکیوں اور دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہوئے ہر جگہ سیاہی بھر دی تھی۔ امارا اسی طرح پریشان کھڑی تھی کہ اسامہ گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ وہ امارا کے قریب آیا تو امارا کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ امارا اس سے کچھ کہتی، اس نے گھر کی فرنٹ کو ایک نظر دیکھا۔ فواد! اس بار امارا کی بھیگی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم اتنا سب کیسے جانتے ہو؟ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ اس نے امارا کو شرمندہ سا کر دیا۔ اوہ سوری، آئیے اندر آئیے۔
اسامہ نے گھر کی حالت دیکھی تو وہ خاصا پریشان ہو گیا۔ وہ کچھ دیر بعد رابعہ کے پاس بیٹھا، پھر وہ دونوں دوبارہ باہر لان میں بیٹھ گئے، کیونکہ اندر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ تسلی سے کوئی بات کر سکتے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، امارا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز بیٹھے، گھر کے کوئی حالات ہے کہ آپ میرے لیے چائے بنائیں؟ جو بات ہم نے شام کو 4 بجے کرنی تھی، اچھی بات ہے کہ وہ ہم اب کر لیتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح ان بدروحوں کے حملے کی زد میں ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے آپ سے مل کر ایک امید سی ہو گئی ہے کہ آپ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ شیطان ہمزاد لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار رہے ہیں اور ہم بے بس تماشا دیکھ رہے ہیں، اور اگر آج میں اپنی ماں کو بھی کھو دیتی تو شاید سوسائڈ کر لیتی۔ ہمارا دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر رونے لگی۔ آپ اس طرح رونے کی بجائے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کی والدہ کی جان بچائی، اور یہ سوچ اب اپنے ذہن سے نکال پھینکیں کہ اب بھی ہم لوگوں کی اموات کا تماشا دیکھیں گے۔ زرگام کا یہ شیطانی کھیل اب زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا۔ ہم لوگوں کو اس شیطان ہمزاد سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ پہ بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں جیسا کہوں ویسا کرنا ہوگا۔ تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے؟ تم مجھے تفصیل سے بتاؤ، میں خود ہی سب کو منا لوں گی، امارا نے کہا۔ اسامہ اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے تو مجھے تمہاری اس سب والی بات پر اعتراض ہے۔ تم نے جہاد کا اعلان تو کر دیا، مگر معقول افراد کی ٹیم نہیں بنا سکی۔ ہماری جنگ ان ویمپائرز سے ہے جو شیطانی قوتوں کے حامل ہیں۔ جس وقت فوجی محاذ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کو خدا کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ ہماری ٹیم میں صرف 4 لوگ ہیں، میں، تم، ساحل اور عارفین۔ ہم چاروں سر پہ کفن باندھ کے محاذ کے لیے نکلیں گے، باقی سب کو خدا کے سہارے چھوڑ جائیں گے۔ ان خوچ کا شیطان ہمزاد کے خاتمے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اگر میری بات منظور ہے تو سب سے بات کر لو۔ امارا کچھ دیر سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی، پھر مہین سے لہجے میں بولی، مما اکیلی کیسے رہے گی؟ اور گھر کی حالت؟ اسامہ جذباتی سے انداز میں بولا، امارا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ زرگام کئی خطرناک منصوبے تیار کر چکا ہے۔ تم آنٹی کو انکل ظفر کے گھر چھوڑ دینا اور اپنے گھر کو فی الحال ایسے ہی رہنے دو۔ تم آج شام کو ہی سب کو اکٹھا کرو، مجھے جہاں آنا ہوگا بتا دینا۔ یاد رہے آج شام کو ہی فیصلہ کر لو، کل ہمیں مشن کے لیے نکلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گی، امارا نے کہا۔ اسامہ اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مجھے کلب جانا ہے، کچھ دنوں کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی جگہ چیف بنانا ہے۔ تمہارا ارادہ اس قدر پختہ ہے؟ امارا نے بھویں اچکائی۔ ہاں، تم لوگ نہ مانے تو اس مشن کے لیے میں اکیلا ہی نکل جاؤں گا، اسامہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ امارا اسے باہر تک چھوڑنے گئی۔ شکریہ میرے لیے وقت نکالنے کا، اللہ حافظ، یہ کہہ کر اسامہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زرگام کا ملازم ساجد اپنے کوارٹر میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا۔ تلاوت کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ندامت کا ایک احساس اس کے اور اس کے رب کے درمیان آ جاتا، یہی تکلیف دہ احساس کہ وہ ایک کافر کی غلامی کر رہا ہے۔ اس کی ذات کا ناسور بن چکا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ اپنے پروردگار سے اپنا حال دل بیان کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے رب، وراثت کی طرح آباء و اجداد سے منتقل ہوتی ہوئی یہ غلامی میرے حصے میں آ گئی ہے۔ میرا ابا کہتا تھا کہ مالک جو مرضی کرے، ہمیں اس سے کیا لینا، ہمیں تو اپنی نوکری پوری ایمانداری سے نبھانی ہے۔ تیری جان بھی تیرے مالک کی ہے۔ میں حرام کھاتا ہوں، حرام دیکھتا ہوں، میں نفرت کرتا ہوں زرگام سے، بس اپنے ابا سے کیا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ مجھ گنہگار کو معاف کر دے، معاف کر دے یا رب، مجھے معاف کر دے۔ زرگام کی گاڑی کے ہارن کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے دعا پوری کی اور قرآن پاک کو الماری میں رکھ دیا۔ سب ملازم کام کر کے چلے گئے، اس لیے اس نے کوٹھی کے دروازے لاک کر کے باہر گیٹ کو بھی قفل چڑھا دیا تھا۔ اس کا کوارٹر ابھی کوٹھی کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے چابی نکالی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کوارٹر سے باہر نکلا۔ زرگام نان سٹاپ ہارن بجا رہا تھا۔ ساجد نے آگے بڑھ کر گیٹ کا قفل کھولا۔ گاڑی گیراج میں داخل ہوئی۔ ساجد نے گھر کے دروازے بھی کھول دیے۔ زرگام گھر میں داخل ہوتے ہی ساجد پر برس پڑا۔ کہاں مر گئے تھے، اتنی دیر لگا دی گیٹ کھولنے میں؟ صاحب جی، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی گیٹ جلدی کھولنے کی۔ زرگام نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا، بوٹ اور جرابیں اتار کے بے ترتیبی سے پھینکی۔ تمہیں ضرورت کیا ہے دن کے وقت گھر بند کر کے اپنے کوارٹر میں جانے کی؟ اس گھر میں دل نہیں لگتا؟
صاحب جی سارے ملازم کام کر کے چلے گئے تھے، آپ بھی گھر پر نہیں تھے۔ زرگام کا موڈ بہت پہلے سے ہی خراب تھا۔ ساجد کی بات سن کر وہ مزید تب گیا۔ میں تو کئی دن گھر پر نہیں ہوتا، تم کیا گھر بند رکھو گے؟ آئندہ رات سے پہلے تم کوارٹر میں نہیں جاؤ گے۔ ساجد کی زبان سے بے اختیار نکل گیا۔ بہت خوف آتا ہے مجھے اس گھر میں۔ زرگام کا چہرہ غصے سے پھولا ہوا تھا، مگر ساجد کی بات سن کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہیں ڈر لگتا ہے؟ زرگام کے ملازم کو زرگام جو ماورائی دنیا کا بادشاہ ہے، جنات جس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں؟ ساجد کانپنے لگ گیا۔ صاحب جی بس دن میں کسی بھی وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے کوارٹر میں جانے کی اجازت دے دیں۔ اچھا آپ زیادہ میرا دماغ مت کھاؤ۔ ساجد دھیرے دھیرے قدموں سے کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ زرگام نے اسے پیچھے سے پکارا، جلدی سے میرے لیے کھانا بنا دو، مجھے ضروری کام ہے۔ کھانا تو میں نے صبح ہی بنا دیا تھا، بس چپاتی توے پہ ڈالنی ہے، ساجد نے بتایا۔ اچھا پھر جلدی کرو، میں اتنی دیر میں فریش ہو جاتا ہوں۔ زرگام یہ کہہ کر واش روم چلا گیا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کے بیٹھ گیا۔ ساجد نے سالن اور روٹی زرگام کے آگے رکھ دی اور ساتھ میں پانی اور پھل بھی رکھ دیے۔ سارے لوازمات پورے کر کے وہ کچن میں ہی بیٹھ گیا۔ تم بھی کھانا کھا لو، زرگام نے اونچی آواز میں کہا۔ ابھی بھوک نہیں ہے صاحب جی، جب بھوک ہوگی تو کھا لوں گا، ساجد نے کہا۔ زرگام نے جلدی میں کھانا کھایا اور ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ساجد کی طرف بڑھا۔ میں اوپر والے کمرے میں جا رہا ہوں، میں نے 3 گھنٹے کا چلہ کاٹنا ہے، مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، کوئی بھی ملنے آئے یا فون آئے یہی کہنا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب جی، ساجد نے کہا۔ زرگام زینہ چڑھتا ہوا گیلری میں چلا گیا۔ اس نے اپنی جیب سے کمرے کی چابی نکالی اور قفل کھولا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے چٹکنی لگا دی اور کمرے کی ساری کھڑکیاں کھول کر پردے پیچھے کر دیے۔ دوسری طرف امارا اسامہ کی بات سن کر بہت الجھ گئی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی سب کو کس طرح تیار کرے۔ اس نے ظفر کو فون کیا اور اس نے ظفر کو ساری بات بتائی۔ ظفر نے اسے سمجھایا، اس میں اس قدر سوچنے والی کیا بات ہے؟ اگر تم نے زرگام کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے تو تمہیں فیصلہ لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسامہ اگر 4 لوگوں کی ٹیم بنانا چاہتا ہے تو ایسے ہی صحیح، ہم ادھر ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تم لوگ بس اپنا خیال رکھنا۔ سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سے فون پر بات کر لیتا ہوں، تم اپنی والدہ کو میرے گھر چھوڑ دو، تمہارا گھر بھی میں سیٹ کروا دوں گا۔ ہمیں آج رات کو ہی سب پلان کرنا ہے، امارا نے گھبراہٹ میں کہا۔ ایسا کرو کہ تم رات کے 8 بجے اپنی والدہ کے ساتھ میرے گھر آ جاؤ، اسامہ کو بھی بلا لینا، ساحل اور عارفین کو میں بلا لوں گا، ظفر نے کہا۔ امارا ظفر کے سمجھانے کے باوجود الجھی ہوئی تھی۔ ہم اسامہ کو ٹھیک طرح سے جانتے نہیں، اس کی شخصیت انتہائی پیچیدہ ہے اور اوپر سے اس کی یہ جلد بازی۔ تم تو سائیکیٹرسٹ ہو، تم نے کیا اندازہ لگایا ہے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ مخفی خصوصیات کا مالک ہے، ریٹائر میجر ہے، ظاہری بات ہے کہ بہادر اور ذہین ہے۔ جو بات مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ زرگام اور اس کے مسخر کیے ہوئے ہمزاد کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے کہ جتنا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انہیں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، امارا نے کہا۔ ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص اس طرح کے دعوے کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ رات کو اس کی بات سنتے ہیں، باقی تم ذہنی طور پر تیار رہو، عارفین اور ساحل کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ مشن پر چلی جانا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ساحل اور عارفین تو تمہارے ساتھ ہے۔ ظفر کی بات سن کے امارا کو کچھ تسلی ہوئی۔ باقی باتیں رات کو ہوگی، اللہ حافظ، یہ کہہ کر امارا نے فون بند کر دیا۔ ظفر نے تاخیر کیے بغیر ساحل اور عارفین سے بات کر لی۔ ساری بات کا جب راحت کو علم ہوا تو وہ انتہائی پریشان ہو گئی، مگر ساحل نے کسی نہ کسی طرح ماں کو منا ہی لیا۔ اسی طرح کی صورتحال عارفین کے گھر والوں کی بھی تھی، مگر اس کے گھر والوں کو بھی اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے اپنی اور وینا کی شادی کا ارادہ بھی فی الحال ترک کر دیا تھا۔ امارا نے اسامہ کو بھی رات 8 بجے کا وقت دیا کہ وہ ظفر کے گھر پہنچ جائے۔ ساحل اور عارفین نے بھی اپنی پیکنگ کر لی۔ زرگام اپنے چلے میں مصروف تھا، ساجد برتن دھو رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کا ذہن عجیب طرح کی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ نہ جانے یہ شیطان کس کی موت کے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ ویسے اتنا پریشان تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی کوئی چال کارآمد نہ ہو۔ اس خناس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں کی آہیں ہوتی ہے، کبھی کوئی چلہ اس پر الٹا پڑ جائے۔ ساجد انہی سوچوں میں الجھا گھر کے کام کرتا رہا۔ اس دوران باہر بیل ہوئی۔ ساجد نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی شخص زرگام کا پوچھ رہا تھا۔ صاحب تو گھر پر نہیں ہے، ساجد نے کہا۔ وہ شخص گاڑی میں آیا تھا، زرگام نے کچھ منگوایا تھا،
میں ان کا سامان اندر رکھ دیتا ہوں، مگر مجھے تو صاحب نے کسی سامان کے بارے میں نہیں بتایا، ساجد نے کہا۔ بھول گئے ہوں گے بتانا، سامان رکھنا ہے تو رکھوا لو، میں اتنی دور سے بار بار نہیں آ سکتا، باہر کھڑے ہوئے شخص نے رنگ گھماتے ہوئے کہا۔ وہ شخص اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی سے ایک پنجرا اٹھا کے لایا جس کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً 2 فٹ تھی۔ وہ شخص پنجرا اٹھا کے گیراج میں داخل ہوا تو ساجد لرز کے رہ گیا۔ یہ تم کیا لے کر آ گئے؟ نظر نہیں آتا بابا جی، یہ سانپ ہے، کوبرا نسل کی جوڑی ہے، جس کو ڈس لے اس کی موت پکی، چند سیکنڈ میں ہی ہو جاتی ہے، اس شخص نے پنجرا ساجد کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یار پرے کرو، میری کیوں جان نکالتے ہو، ادھر رکھ دو اسے، ساجد نے کہا۔ اس شخص نے نفی کے انداز میں سر ہلایا۔ زرگام صاحب نے کہا تھا کہ یہ پنجرے لیونگ روم میں رکھنے ہیں۔ پنجرے؟ ساجد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ایک اور پنجرا ابھی ہے، اس شخص نے کہا۔ لے آؤ اندر، ساجد نے اندر جا کر لیونگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ شخص سانپوں کا پنجرا اٹھا کے لیونگ روم میں آیا اور اس نے پنجرا دیوار کے ساتھ رکھ دیا، پھر دوسرا پنجرا لینے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص ایک اور پنجرا لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ایک بار پھر ساجد کے جسم سے جھرجھری دوڑ گئی۔ اس پنجرے میں لیزرڈ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ پنجرا رکھنے کے بعد وہ شخص دوبارہ کمرے سے باہر گیا اور کچھ دیر کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے ڈبے لے آیا۔ اس نے وہ ڈبے ساجد کی طرف بڑھائے۔ یہ ان کی خوراک ہے، جس ڈبے کے اوپر سانپ کی تصویر ہے یہ سانپوں کی خوراک ہے، اور جس کے اوپر لیزرڈ کی تصویر ہے یہ ان کی خوراک ہے، سانپوں کو بھی دے دینا، باقی یہ تو زرگام صاحب جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس مقصد کے لیے منگوائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ ساجد نے گیٹ بند کر دیا۔ ساجد بڑبڑاتا کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا لیونگ روم میں داخل ہوا۔ نہ جانے یہ خطرناک جانور زرگام صاحب نے کس لیے منگوائے ہیں، اب مجھے ان جانوروں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ چلہ ختم ہونے تک تو اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، فارغ ہو کے باہر آئے گا تو پوچھ لوں گا۔ چلہ مکمل ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ساجد نے خود بھی کھانا کھا لیا تھا۔ اس کا نچلی منزل کا تقریباً سارا کام ختم ہو گیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ اوپری منزل کے 2 کمروں کی ڈسٹنگ چیک کر لوں، نہ جانے ملازمہ نے ٹھیک طرح سے وہ کمرے صاف بھی کیے ہوں گے کہ نہیں۔ زرگام کا خاص کمرہ تو ہمیشہ ہی بند رہتا ہے، اسے تو زرگام ہی کھولتا تھا۔ اس نے ڈسٹنگ کا کپڑا لیا اور زینہ چڑھتا ہوا اوپری منزل میں پہنچ گیا۔ ساجد زرگام کے خاص کمرے کے قریب سے گزرا تو اس کے پورے وجود میں کپکپی دوڑ گئی۔ اس کمرے سے خوفناک گڑگڑاہٹوں کے ساتھ مردانہ اور نسوانی بہت سی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ اس کے سامنے زرگام تنہا اس کمرے میں گیا تھا، یقیناً وہ پراسرار قوتوں سے ہم کلام تھا۔ ساجد کے دل کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ خوفزدہ تھا، مگر اس کے دل میں چھپی ہوئی اچھائی کی طاقت اسے مجبور کرنے لگی کہ وہ زرگام کی باتیں سنے کہ وہ کون سا شیطانی کھیل کھیلنے والا ہے۔ وہ ہمت کر کے دروازے کے آگے رک گیا۔ زرگام ترش روئی سے چلا رہا تھا۔ تمہاری تو شیطانی طاقتیں بڑھ گئی تھی، تو پھر تو عام انسان تمہارے چنگل سے کیسے نکل گئے؟ جواب میں کسی لڑکی کی آواز ابھری۔ ساحل کی موت تو یقینی تھی، وہ تو کسی بھی طرح سے میرے بچھائے ہوئے جال سے نہیں بچ سکتا تھا، مگر خیام، تم 3 ہو اور خیام 1، پھر کس طرح اس کی طاقت تمہاری شیطانی طاقتوں پر حاوی ہو گئی ہے؟ زرگام کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اسی دوران ایک اور مردانہ آواز گونجی۔ وہ آواز زرگام کی نہیں تھی۔ میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ امارا کی ماں موت کی دسترس سے کیسے نکل گئی۔ زرگام ایک بار پھر تپے ہوئے انداز میں چلایا۔ تم نے جو کیا میں اس کی تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا، مگر تم تینوں سے کچھ ایسا چاہتا ہوں کہ ہر طرف خوف و ہراس پھیل جائے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مردانہ آواز میں کسی نے پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر زرگام نے کہا، کل صبح 9 بجے برٹش اسکول کے نرسری کلاس کے بچوں کی بس کے ٹرپ کے لیے روانہ ہوگی۔ سب بچوں کو موت کی نیند سلا دو، اور ان کی موت ایسی ہو کہ والدین اپنے بچوں کو نہ پہچان سکیں، اور ان کی وادی میں قہقہوں کی بجائے آہ بکا گونجنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ساجد کو کمرے سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے زینہ پھلانگتا ہوا نیچے دوڑ گیا۔
اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں تو جیسے بے جان ہو گئے تھے۔ اس نے کچن سے پانی کی بوتل لی اور گلاس بھر کے گٹاگٹ پی لیا، مگر اس کا حلق ابھی بھی خشک تھا۔ اس نے ایک گلاس اور پانی پیا، وہ بے چینی سے ادھر ادھر پھرنے لگا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ اس نے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ ان معصوم بچوں نے شیطان کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے رب، مجھے کوئی راستہ دکھا کہ میں ان معصوم بچوں کی جان بچا سکوں۔ یہ کہہ کر ساجد نے اپنی جیب سے تسبیح نکالی اور اللہ الصمد کا ورد کرنے لگا۔ چلہ مکمل ہونے کے بعد زرگام اپنے خاص کمرے سے باہر آیا۔ نیچے آتے ہی اس نے ساجد کو پکارا۔ ساجد ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جی صاحب، ایک کپ چائے بنا کے لاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، زرگام نے اپنے پلنگ پر براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ ساجد کچن میں گیا اور اس کے لیے چائے بنا کے لے آیا۔ صاحب، اگر اجازت ہو تو میں اپنے کوارٹر میں چلا جاؤں؟ ہاں چلے جاؤ، زرگام نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ ساجد اپنے کوارٹر میں جا کے بھی سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اسے زرگام کی طرف سے موبائل رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زرگام بہت خطرناک ہے۔ اگر وہ حویلی سے باہر جا کے کسی کی مدد لینا چاہے تو زرگام اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر کسی طریقے سے بچوں کی ٹرپ کی بس رکوا دی جائے تو زرگام اپنے حملے کا طریقہ بدل لے گا۔ ایسا کیا کیا جائے کہ زرگام اپنے ناپاک ارادے سے باز آ جائے؟ اسی سوچ میں گم و پریشان بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ بچوں کو زرگام کے اٹیک سے کیسے بچا سکے گا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔